والصلاة والسلام على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. لوگوں سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ وہ یہ باتیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ لوگوں، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے۔ سورۃ الانعام کی آیت 151 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ مشرکین کی ناحق تحریم کا ذکر فرمایا کہ حلال جانوروں کو حرام ٹھہرانا اس کا حق تمہیں تھا نہیں نہ ہے۔ اصل میں اور چیزیں حرام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، ادھر تم آتے نہیں اور اپنے رسم و رواج کی بڑی پابندی کرتے ہو، حالانکہ یہ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے اور غیر حق۔ حق بات اللہ اپنے بندوں سے خود ارشاد فرماتے ہیں۔ 9 باتیں اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں، ان میں سب سے اول اللہ کا ہمسر کسی بھی مخلوق اور چیز کو قرار دینا، یہ سب سے بڑا ظلم، کفر اور شرک کہلاتا ہے۔ کوئی شے اور کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں جو کسی بھی درجے میں رب تعالی چاندو کے ہم بندہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے اللہ تشرکو بھی شیئا، اور تم نے یہاں کئی دیوتا اور دیویاں بنا رکھی ہیں۔ سب سے پہلی بچنے کی اور حرمت اور حرام چیزوں میں اول نمبر جو حرام ہے اس کا تم کرتے ہو ارتکاب، جس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا اپنے طور پر اسے ممنوع قرار دیتے ہو،
یہ تمہاری کتنی بڑی انسانوں نا انصافی ہے، جو حق تمہارے رب کا ہے غیروں کو دیتے، اسے ہی تو ظلم کہا جاتا ہے۔ فمن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مخلوق کو رب ٹھہرائے۔ رب تو ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، اور تمہارے یہاں سینکڑوں ہزاروں۔ یہ پہلی اور سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوسری بات جو اللہ نے حرام کی ہے وہ والدین کی بے ادبی اور ان کو ایذا پہنچانا، ماں اور باپ کی نافرمانی اور ان کو دکھ دینا، یہ اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، اور تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں۔ وہ تو مشرکین تھے، کفار تھے، ظالم تھے۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ کی ساری باتیں مانتے ہیں جو تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی آیات میں اور اپنی تشریحات احادیث اور سنت میں ارشاد فرمائی ہیں، ہم اس کے ہیں پابند۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص اپنی ماں کو، جو کہ بوڑھی اور بیمار بھی تھی، کندھوں پر اٹھا کر طواف کروا کے بٹھا کے آ کے مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت اتنے 100 کلومیٹر دور سے میں اسے اٹھا کر لایا ہوں، اور ہر طرح کی، جیسے اس نے مجھے پالا اور پوسا، بچپن میں مجھے اٹھاتی تھی، کھلاتی تھی، اور ساری خدمت انجام میری ماں دیتی تھی۔ میں نے بدلے کی غرض سے یہ سارا کچھ کیا ہے، کیا اس کا احسان اور میرا رویہ برابر ہو گئے؟ میں نے بدلہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، اور اس کی دلیل ارشاد فرمائی، تیری ماں خدمت کے موقع میں ہر سانس پر تجھے زندگی کی دعا دیتی، تیرے لیے نعمتیں رب سے مانگتی تھی، رحمتیں، اور تیرا دل اس کی خدمت کے وقت میں یہ نہیں کہتا تھا یا اللہ اس کو تندرستی دے دے، لمبی زندگی دے۔ تیرا دل کہتا تھا کہ ماں جی کو اللہ پردہ پوش کر دے۔ کتنا بڑا فرق! تو اس کی موت چاہتا، اور واقعتاً بڑھاپے میں خدمت بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ماں اور باپ اور بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو یہ دولت ملتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں صرف پیسے دولت ہے، نام بڑے واقعات لکھے ہیں اور حقیقی ہیں۔ 2 بھائی تھے، بوڑھا باپ تھا، کچھ زمین اور چیزیں تھی، تقسیم کرنے لگے۔ چھوٹے بھائی نے کہا یار کیا تقسیم کرنی ہے، باپ مجھے دے دو، میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، خدمت کروں گا، چیزیں تم نے پاگل کو ہونا دوں، اس سے خیریت کا دیا، چیزیں لے لی ساری، تھوڑی بہت جائیداد تھی، اور اس کو باپ دے دیا، لو سنبھالو اسے۔ والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جی چاہتا ہے مچھلی کھانے کو۔ بڑی خوشی ہوئی بیٹے کو، گیا بازار میں ایک مچھلی خریدی، گھر لایا، اسے صاف کرنے لگا تو اس کے پیٹ میں 2 قیمتی موتی تھے۔
ہی کو بازار لے کر گیا تو جو سب سے بڑا سنار تھا اس نے کہا کہ میرے پاس اس کی قیمت نہیں، کسی بڑی مارکیٹ میں بڑے شہر میں اسے لے جا، وہاں بھی اس کا خریدار ملا نہیں۔ تو ایک عقل مند نے کہا کہ اسے کوئی بادشاہ ہی خرید سکتا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ایک گدھا جو ہے اس پر یہاں سونے کا ڈھیر لگاؤ، یہ اتنا قیمتی موتی ہے کہ جتنا تو اس پر لاد لے جا سکتا ہے لے جا۔ وزیر کو دکھایا کہ میں نے سودا کیا، انہوں نے تھوڑی قیمت لگائی، یہ اس سے بھی زیادہ ہے اور اس بندے کو بھی جانے نہ دو، یہ میری عقل کے مطابق جہاں بھی قدرت اس جوہر کو پیدا کرتی ہے وہ ایک نہیں دو ہوتے۔ بادشاہ نے اسے کہا ہاں بھائی دوسرا موتی کتنے؟ انہوں نے کہا کارے، پر میں انہیں دا نہیں ہوں بیچنا، مجھے تو ساری زندگی یہی کافی ہے، یہ دولت مجھ سے ختم ہوگی۔ اس نے کہا کہ منہ مانگی ہم قیمت دیتے ہیں لیکن ہمیں دوسرا بھی چاہیے۔ ہم اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتے، اپنی عقل کو ہر جگہ، اور یہ خیر و برکت بھی کم ہے کہ اس کو ایک ہی دن میں اللہ نے بادشاہوں کے خزانے عطا کر دیے، اس سے کہیں بڑھ کر آگے جنت کا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک فٹ تو بڑی چیز ہے، ایک بالش گٹھ جگہ جنت کی کوئی خرید نہیں کرتا۔ یہ ساری دنیا اس کا مالک وہ بنا ہوا اور پیش کرے کہ اس زمین کی ساری دولتیں دے کر ایک بالش جنت میں خریدے پلاٹ نہیں خرید سکتا۔ وہ تو اللہ نے ایمان میں برکت ڈالی ہے اور اپنی رحمت سے جنت عطا کرے گا۔ دنیا کی بھی برکات وابستہ ہیں ماں اور باپ کی خدمت، ان کو خوش رکھنا، ان کی رضا حاصل کرنا، ان کی خدمت، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ آپ خود دیکھیں جہاں اللہ نے لا الہ الا اللہ ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام ہے، ساتھ ہی ماں اور باپ کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کی جامعیت دیکھیں، والدین ماں اور باپ، احسانہ ایک لفظ میں سارا کچھ بیان کرنا یہ اللہ پاک ہی کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اولاد سے تو انسان کو بہت محبت، اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہوتے ہیں، لیکن شیطان نے مشرکین کی مت ایسی ماری کہ وہ خشیت املاق اور من املاق کہ ہمارے پاس تو خود کھانے پینے کو کچھ نہیں، کبھی ملتا ہے کبھی بھوکے رہتے ہیں، ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ پاک فرماتا ہے روزی میں دیتا ہوں، تم نے بھی دے دی، تمہیں بھی جو کچھ آج تک تم نے کھایا میں نے دیا، موت تک جو رزق ہے میں پیدا بھی کرتا ہوں پہنچاتا بھی ہوں، ان کا بھی رب میں ہوں، ساری کائنات کو میں کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ تم شیطان کے اس وسوسے کو نکالو، اور یہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں حمل واقع ہوتا ہے اس کو ضائع کرنا عام رواج ہے، ہمارے یہاں ڈاکٹر سے دوائی لے کر بچے
پہلے بہت زیادہ یہ بات ہے، اور جھگڑا ہو جاتا ہے میاں بیوی پر، وہ حاملہ ہے، وہ غصے میں کہتی ہے کہ میں نے اسے نکال دینا ہے، ڈاکٹر کے پاس ابھی جاتی، دھمکی نہیں لگاتی بلکہ تیار ہو جاتی۔ خود میرے پاس ایک عورت حاملہ آئی کہ میری اور خامن کی بڑی زبردست لڑائی ہوئی ہے، 2 مہینے کا حمل ہے، میں اسے ضائع کروا دوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، آدھا گھنٹہ کہ یہ حرام ہے، سخت منع ہے، خود تیرے اوپر وہ بال بھی پڑے گا، گناہ بھی، اور تیری طبیعت بھی خراب ہوگی، کچا پھل توڑنا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ بہرحال بڑی مشکل سے باز آئی، اور اب اس کا وہ بیٹا 12-14 سال کا ہے، اردو بال کچھ بھی، وہ ایک ہی بیٹا، وہ بھی ضائع کر دیتے تھے، بس کام تمام تھا۔ قدرت نے جو معاملات رکھے ہیں ان میں جو خیر اور برکت اور رحمت رکھی ہے، کسی انسان کی بات میں وہ کہاں، اور پھر شیطانی باتوں میں، غصے میں اپنے آپ کو کوسنا اور پیٹنا اور خرابی ڈالنا، اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کر لینا، رب نے تو اس کی اجازت نہیں۔ لو جی، اب ہم پھنسے ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو خودکشی، قتل کرنا، 2 لفظ ہیں، ایک خود کشی ہوتی ہے، کشی نہیں، وہ نسل کشی ہوتی ہے، نسل بڑھانا، یا تم سگریٹ کے کش لگا رہے ہو، سگریٹ کا دھواں نکال رہے ہو، کش ہے لفظ، یہ جو دوائی ہے یہ جراثیم کش ہے، خودکشی، اپنے آپ کو قتل کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے، مسلمان ہو کر ایسا کرو گے تمہیں قیامت میں یہی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کس طرح سے کسی نے اپنے آپ کو کھوپڑی اڑائی، دل پہ پیر مارا، اسے بار بار فرشتے وہی سزا دیں۔ کچھ لوگ اوپر منزل پر چڑھ کر کود جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، گرا کر، تو فرشتے پہاڑ بنائیں گے، اسے چڑھائیں گے، گرائیں گے، اور بار بار اسے عذاب دیں گے۔ کسی انسان نے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کیا تو فرشتے بار بار یہی رب کی طرف سے اسے سزا ہوگی۔ کبھی کسی حال میں اپنے آپ کا قتل، اولاد کا قتل، کیسی پیاری کتاب ہے اللہ کی۔ اللہ پاک اگلی حرام شے جو فرما رہے ہیں وہ فواحش ہیں، بے حیائی کے برے کام ہیں، اور اس سے اگلی بات وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اللہ کی مخلوق میں بالخصوص کسی انسان کا ناحق قتل جائز ہے، اس کا مشورہ دینا بھی حرام ہے قتل کا۔ تو ناحق کا کیا معنی؟ 3 چیزیں فرمائی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر ڈالا، حکومت پر لازم ہے وہ قاتل کو پکڑے اور مقتول کے عوض میں قصاصاً، بدلے میں اسے قتل کرے، آئندہ کسی کی جرت نہ ہو اس اقدام کی۔ دوسرا، اسلام میں شادی شدہ زانی مرد یا عورت ہے یا دونوں ہیں، ان کی یہ حرکت شواہد کے ساتھ، 4 عینی گواہوں کی گواہی کے ساتھ ثابت ہو تو پھر اس کو محسن صاد کے ساتھ زانی کہا جاتا ہے۔ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور وہ ثابت ہو عدالتی طور پر تو اسے رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر قتل کیا جائے گا۔ اس کی شرعی سزا یہ ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا۔ وہ تو بڑے ہی نیک اور اعلیٰ درجے کے لوگ تھے،
ایک مائز نامی صحابی تھے، ان سے یہ کام صادر ہو گیا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کرے۔ آپ نے اس کو ٹالا، احساس فرمایا جا چلا جا، تو نے ویسے ہی اس کا بوسہ لیا ہوگا، اسے ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس نے کہا نہیں حضرت، مجھ سے یہ زنا واقع ہوا۔ آپ نے منہ پھیر لیا ادھر کا، وہ ادھر آ کر بیٹھ گئے۔ 4 دفعہ اس نے اقرار کی کہ نہیں، میں نے یہ کام برا کیا ہے، مجھ سے صادر ہوا ہے، مجھے پاک کیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اسے لے جاؤ اور اسے رجم کر دو، سنسار کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی بڑی ہڈی تھی، لوگ پتھر مار رہے تو انہوں نے وہ ہڈی اس کے سر پر ماری تو خون کا فوارہ نکلا، ان کے کپڑوں پر پڑا تو انہوں نے کوئی برا لفظ اس کو ارشاد فرما دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے بلایا، اسے فرمایا یہ تو اللہ نے دنیا میں سزا دے کر اسے پاک کر دیا ہے، اور اس کی توبہ اگر پورے شہر کے انسانوں میں تقسیم کی جائے سارے ہی بخشے جائے۔ تیسرا، حق پر قتل، کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، سکھ، یہودی، کوئی دنیا کا اور مذہب، اس نے رب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب مسلمانوں کی توہین کی ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ لیکن یہ کام ہم عوام کا نہیں، ہم تو ویسے ہی چل پڑتے نہیں، حکومت اسے پکڑے، اگر کوئی اسے اعتراض، اشکال، اس کے ذہن کی خرابی، 3 دن سے قید رکھا جائے، سمجھائی جائے بات، شک شبہ اس کا نکالا جائے، نہیں مانتا، ضد پر ہے، اڑا ہوا، تو 3 دنوں کے بعد اس کی گردن ماری جائے کہ یہ کسی قابل ہے کہ مرتد ہو گیا، لیکن اپنے پاس سے نہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کی حبس دائم، اسے صرف قید ہی رکھا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے تو قید ہی میں۔ یہ 3 صورتیں ہیں، قصاص میں، بدلے میں قتل، شادی شدہ ہو کر زنا کرے اور وہ ثابت بھی ہو، اور غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے ہیں، ان کوڑوں کے ساتھ سے مارنا نہیں ہے، زندہ رہے گا، صرف یہ سزا اسے دینی ہے۔ اور تیسری صورت ارتداد کی ہے، الا بالحق، قرآن پاک نے 2 لفظوں میں ساری بات کو ذکر کیا ہے، اور ان 9 چیزوں میں جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ وصیت فرماتے ہیں، میرا ضروری حکم ہے، ان 9 کی پابندی کرنا، اللہ ہم کی توفیق
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا، روحانی جسمانی امراض کلی شفا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پریشانیاں دور کر، دین دنیا کی بلائیاں خیر آسانیاں خوشیاں ترقیات عطا۔ تیرے نیک بندوں نے جو خیر مانگی ہمیں بھی عطا، تو شرور سے حفاظت بخش۔ جتنے حضرات دعا میں چھوٹے بڑے موجود ہے تو نیک دعاؤں کو قبول کرو۔ صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ والدیہ اجمعین۔